دنیا بھر میں اس وقت اسلام کی ایک نگیٹو امیج جا رہی ہے۔ کیا یہ امیج تبدیل ہو سکتی ہے؟ اگر تبدیل ہو سکتی ہے تو کیسے؟ اور اس کے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کا سوال ہے۔ میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں کے پاس گیا ہوں، یہ سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ جو حالات خود ہمارے اپنے ملک میں ہیں اس میں بھی روزانہ اس سوال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو اللہ کے دین کو اس کی صحیح صورت میں پیش کرنا ہے، تو انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے، اب بھی اللہ کی عنایت سے ہوگی، تاہم یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چند لوگ یا چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جس سے اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہے یا اس کا غلط تعارف لوگوں تک پہنچتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ دقت نظر سے اندر اتر کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا موجودہ مذہبی فکر بحیثیت مجموعی اسلام کو جس طرح پیش کر رہا ہے، اس کے نتائج یہی کچھ ہو سکتے ہیں۔ تو جب پورا کا پورا مذہبی فکر بحیثیت مجموعی ایک صورتحال کو اس طرح نمایاں کر رہا ہو، تو اس کی غلطی واضح کرنا، لوگوں کو اس پر متنبع کرنا، یہ ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، جس کو میں کاؤنٹر نیریٹو کہتا ہوں، یعنی اس وقت اسلام کا ایک سیاسی نیریٹو دنیا بھر میں عام کر دیا گیا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا ہے، مدارس میں اسی پر لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاں مذہبی تنظیمیں اس کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں اسی کی بنیاد پر اٹھی ہیں۔ اس مذہبی نیریٹو کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے علم اور اپنے مطالعے کی حد تک، اگر آپ کے علم میں ہوگا تو کاؤنٹر نیریٹو ہی کے عنوان سے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، اور اس میں 10 نکات کی صورت میں متعین کر کے بتایا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر اور مختلف اقوام میں قومی سطح پر بھی مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقات، وہ ضروری نہیں کہ مجھ سے اتفاق کریں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو نیریٹو اس وقت موجود ہے اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ایک خالص فکری سطح کی سرگرمی ہی بہت جلد ایسے دسیوں لوگ پیدا کر دے گی جو پھر مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں، مختلف اسالیب میں اس کو پیش کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ابھی بہت دور کی بات لگتی ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک تنہا آواز ہے، کوئی بھی اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ اس میں میرے ہی پیش کردہ 10 نکات پر اتفاق ہو لوگوں کا، اس میں کوئی وہ ترمیم کریں، تغیر کریں، اضافہ کریں، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عمل شروع ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
یعنی ہمارے ہاں دین عام طور پر تعلیم اور تربیت کے انداز میں لوگوں تک نہیں پہنچتا، وہ وعظ و تبلیغ کے انداز میں پہنچتا ہے، فضائل کی داستانوں کے عنوان سے پہنچتا ہے، وہ فرقہ بندیوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے خاص اسالیب میں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ وہ جیسے کہ ہے، جس طرح اسے پیش کیا جانا چاہیے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش بھی ہو اور اس کا اسلوب تعلیم اور تربیت کا ہو جائے۔ مسلمان قوم کو اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو میں جب بھی ان سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں وہ اپنے فرقے کی چیزوں سے واقف ہوں گے، وہ کچھ لٹریچر پڑھے ہوئے ہوں گے اور اس کی بنیاد ان کے پاس اپنی اپنی تعبیر کا علم ہوگا، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایک فرد کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن میں اس کو کہتا ہوں کہ جو شخص بھی کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے اور وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہو کہ یہ نقطہ نظر کیوں ہے، دوسرے نقطہ نظر کی کیا نوعیت ہے، اور میں اس کو اگر اختیار کیے ہوئے ہوں تو کس استدلال کی بنیاد پہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو میرے نزدیک ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک عام مہم برپا ہو جس کے ذریعے سے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ خود ان کا رویہ اسلام کے معاملے میں، اسلامی تعلیمات کے معاملے میں، اسلام کے ماخذ سے متعلق تبدیل ہو، ان کے لب و لہجے پر اس کے اثرات ہوں، ان کے عمل پر اس کے اثرات ہوں۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے علماء اپنے تعلیمی نظام پر اور اپنے فکری نظام پر نظر ثانی کے لیے تیار ہو جائیں، ریویو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی نظر ثانی کا مطلب ہر حال میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ رد کر دیں گے، یعنی کم سے کم اس کو ریویو کرنا، اس پر ایک نظر ڈالنا، اس کو دیکھنا، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے نزدیک یہ تین چیزیں اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ تنہا آوازیں تو رہیں گی اور اس سے کسی حد تک سلیم الطبع لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو کچھ تاثر پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا پھر آسان نہیں ہوگا۔